الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. اچھا جی، آج کا جو ہمارا کورس ہے انشاءاللہ جو سیشن ہے، سب سے پہلے تو انشاءاللہ کچھ ابتدائی باتیں، کچھ انٹروڈکٹری باتیں انشاءاللہ کروں گا. ماشاءاللہ آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور یہ بڑی اہم بات ہے. ویسے میرے عام طور پہ کورسز میں کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ افراد کی قلت خوش آئند بھی ہے، اور ماشاءاللہ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ پریشان کن بھی ہے، کچھ خوش آئند بات بھی ہے. پریشان کن اس لیے کہ امت کی جو اس ٹائم کنڈیشن اور اسٹیٹ ہے نا، معذرت کے ساتھ اس ٹائم لوگ، یعنی خاص طور پہ ہم اگر پاکستان کی بات کریں اور امت مسلمہ کی بات کریں تو ہمارے پریفرنسز کافی چینج ہو چکے ہیں، پرائیورٹیز بھی کافی چینج ہو چکی ہیں. یعنی لوگوں کا اب یہ مسئلہ نہیں ہے، ایک زمانے میں جن کو ہم ایگزسٹینشیل کوسچنز کہا کرتے تھے، وہ اب ہمارے لیے اہم سوالات نہیں رہے. اصل مسئلہ یہ ہوا کہ ہم لوگ اب روٹی کپڑا مکان اس کے اندر اتنا پھنس گئے ہیں. ہمارے بنیادی مسائل یہ ہیں. اب یہ مسئلے ہمارے لیے ابھی اتنے اہم نہیں ہیں کہ بھئی انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ریزن آف بینگ کیا ہے، وائی شوڈ ہی ایگزسٹ ان فیکٹ. مطلب میں اب یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، لیکچرز وغیرہ دیتا ہوں، ٹاکس دیتا ہوں، الحمدللہ بہت بچے ہوتے ہیں. اور پہلے تو میرے ٹاپکس عام طور پہ تزکیے کے حوالے سے ہوتے تھے. تو پہلے تو ہمارے سوالات جو تھے وہ یہ ہمارے یعنی مطلب میں یونیورسٹیز میں بتا ہی رہا تھا کہ میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں تو وہاں پہ جو ہماری ٹاکس ہوتی ہیں عام طور پہ پہلے تو ٹاپکس ہی ہوا کرتے تھے. پیار و محبت کے ٹاپکس ہو گئے، عشق معشوقی کی بات ہو گئی، ڈیزائرس کے اوپر یا تزکیہ کے ٹاپکس کے اوپر ہمارا زیادہ فوکس ہوا کرتا تھا. اور اسٹوڈنٹس انٹرسٹ بھی بہت زیادہ لیتے تھے، ظاہر ہے، اور ابھی بھی لیتے ہیں. لیکن پچھلے کچھ آپ سمجھ لیں مہینوں میں میں نے تھوڑا سا اپنا انٹرسٹ بدلا ہے، خاص طور پہ عوام الناس کے حوالے سے. جب ہم بات کریں، آڈینس کے حوالے سے بات کریں، تو میں آ کے اس طرح کے ٹاپکس پہ بات کرتا ہوں جس طرح کا ہمارا کورس ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ مطلب یہ ساری باتیں کرنے کے باوجود، آئیڈیولوجیکل ڈسکشنز کرنے کے باوجود، کے سوال یہی ہوتا ہے. مطلب میں ایکسپیکٹ کر ہوتا ہوں کہ آڈینس کوئی سوال کرے گی سیشن کے اینڈ پہ، کچھ اعتراض اٹھائے گی، کچھ کامنٹ کرے گی، تو وہ بالکل irrelevant کویسچنز ہوتے ہیں. وہ آ کے یہی ہوتے ہیں کہ سر اگر فار ایگزامپل کسی سے محبت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. تو بندہ تھوڑا ڈس اپوائنٹ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ کیا مطلب، یعنی اصل میں ان کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے، ان کے مسئلے وہ نہیں ہیں جو معذرت کے ساتھ ہم مسئلے سمجھ رہے ہیں. تو یہ تھوڑی پریشان کن بات بھی ہے. اور آپ لوگوں کو دیکھ کے ماشاءاللہ خوشی بھی ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگ اہمیت کو سمجھتے ہیں. تو ماشاءاللہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے بھائی فرید کا، اور ہمارے پیارے شیخ جو ہیں شیخ سیف اللہ ثناء اللہ، ماشاءاللہ بہت علمی شخصیت ہیں. اور آپ کے سامنے یہ ساری باتیں پریزنٹ کرنے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ بھی ہے، شرم بھی ہے. تو آپ کی اجازت سے شیخ ہیں، یہ ماشاءاللہ ہمارے کولیگ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ماشاءاللہ استاذ بھی، ہم کوئی استاذ بھی کہتے ہیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سیشنز جو ہیں جو ہمارے رہیں گے تو ہم اس پہ انشاءاللہ کچھ ڈسکشن کریں گے. آج کا جو میرا سیشن ہے انشاءاللہ اس میں 2 ایسپیکٹس کے حوالے سے میں ڈسکشن کروں گا. پہلا جو ایسپیکٹ ہے وہ یعنی وجہ جواز کے حوالے سے، یعنی وائی آر وی گوئنگ ٹو ڈسکس دیز ٹاپکس، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے. 3 بڑے پوائنٹس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ہم اس کو ذرا تھوڑا سا انٹرنلائز کریں گے، بیک اینڈ فورتھ ڈسکشن بھی کریں گے، کچھ چیزیں مل کے اسٹڈی بھی کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری چیز خاص طور پہ کلاس کی موڈیلٹیز کے حوالے سے کچھ ڈسکشن ہوگی، یعنی ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو انشاءاللہ ٹیک دس کلاس آن ورڈ، ٹھیک ہے نا. یعنی کیا کیا چیزیں میری آپ سے ایکسپیکٹیشن ہوں گی، کچھ کلاس کے رولز اور ریگولیشنز کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ہم اپنے جو کام کی بات ہے اس کی طرف آتے ہیں. یہ وجہ جواز، یعنی وائی آر وی کنڈکٹنگ دس کورس ان فیکٹ، اور وائی آر وی ہیئر ان فیکٹ. فرینچ میں ایک ورڈ ہے جسے ہم عام طور پہ کہا جاتا ہے ریزن ڈیٹرے، سنا ہوگا آپ نے شاید. ویسے اس کی پروننسیشن تو بڑی اسٹرینج سی ہے، ظاہر ہے فرینچ پروننسیشن تو میں نہیں کر سکتا ابھی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ وجہ جواز کیا ہے کسی چیز کا نا. وائی شوڈ وی ڈو دیٹ،
اور یہ سب سے ایک پرائمری کوشچن ہوتا ہے کسی بھی کورس کے حوالے سے یا کوئی بھی کام انسان کرتا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. تو اس حوالے سے آ جائیے کچھ تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں. آپ کے سامنے آ رہی ہے وہاں پہ بھی چلے الحمدللہ. یہ ایک رینڈ کارپوریشن ہے, ایک ادارہ ہے, نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. اور یہ جو ادارہ ہے رینڈ کارپوریشن, اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ایک تھنک ٹینک ہے, امریکن انسٹیٹیوشن ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ امریکن فارن پالیسی جو ہے اس کی جو بھی سجیشنز ہوتی ہیں, ایڈوائسز ہوتی ہیں, جو اس کی رپورٹس ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹلی امریکن فارن پالیسی کو انفلوئنس کرتی ہیں. کیونکہ یو ایس کا جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہے خاص طور پہ وہ اس ادارے سے ہیلپ لیتا ہے جب بھی وہ اپنی فارن پالیسی کو ڈرافٹ کرتا ہے. اور یہ رینڈ کارپوریشن جو ہے یہ بڑی مشہور ہے, مطلب آپ لوگوں نے اس کی بہت سی رپورٹس آ بھی چکی ہیں, آپ لوگوں نے سنی بھی ہوں گی. تو اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اس کی ایک اسٹیٹمنٹ رکھنا چاہ رہا ہوں. 2007 کے اندر یہ خاص طور پہ ایک رپورٹ آئی تھی اس کی, اور اس رپورٹ کے اندر بیسکلی اس رپورٹ کا ایک پارٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں, جو تھوڑی سی ہمارے لیے پریشان کن بھی ہے. اور جو یعنی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ابھی پرابلم یہ ہے کہ ہم سو رہے ہیں نا, ابھی تو ہمیں پتہ نہیں. ہمارا مسئلہ وہی بات ہے نا کہ ہمارے جو اصل مسائل ہیں نا وہ کلاکڈ ہے, اور ہم لوگ سمجھ رہے ہیں ہمارا اصل مسئلہ, یعنی ہمیں الجھایا ایسی چیزوں میں گیا ہے جو اصل میں ہمارے مسائل نہیں ہیں. یعنی ہم روٹی کپڑا مکان کے بارے میں پھنسے ہوئے ہیں, بنیادی مسئلوں کے بارے میں. یہ مسئلے کہ جی ہمارے نظریات کیا ہونے چاہیے, آئیڈیولوجیکل وارفیئر کیا اس ٹائم چل رہی ہے, کن کن سوچوں کو اور نظریات کو اور آئیڈیالوجیز کو یعنی ان کی انٹروژن ہے ہمارے سوشل فیبرک کے اندر, اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے. تو میں یہ تھوڑا سا آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. یہ ذرا رپورٹ آپ بھی پڑھیے گا, اسٹیٹمنٹ میرے ساتھ. یہ 2007 کی رپورٹ کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی کہ the struggle underway throughout much of the Muslim world is essentially a war of ideas. Its outcome will determine the future direction of the Muslim world. یہ 2007 کی بات ہے اور آج تک یہ بات ٹرو. یعنی وہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر جو اصل اسٹرگل ہے نا وہ آئیڈیاز کی اسٹرگل ہے. یعنی مسلمان آپس میں آئیڈیاز کے حوالے سے اسٹرگل کر رہے ہیں اور کانفلکٹ کا شکار ہے. ٹھیک ہے نا, آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک سول وار ہے آئیڈیالوجیز کی, ایک خانہ جنگی ہے آئیڈیالوجیز کی جس کا مسلمان شکار ہے. اور وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اٹس آؤٹ کم, اب اس وار کے نتیجے میں, ایک انٹرنل اسٹرگل کے نتیجے میں جو اس کے آؤٹ کم ہوں گے نا وہ ڈٹرمن کریں گے کہ مسلمانوں کا فیوچر کیسا ہے, وہ مسلم ورلڈ کے فیوچر کو ڈٹرمن کریں گے. یعنی جون سی آئیڈیالوجیز پریویل کریں گی نا اس کانفلکٹ کے اندر یا سروائیو کریں گی, وہ ڈٹرمن کریں گے کہ مسلم ورلڈ کی اب ڈائریکشن کس طرف جائے گی. تو مسلمان جو ہے اس ٹائم وہ آپس میں انٹرنل کانفلکٹس کا شکار ہے, اور وہ کانفلکٹ کس چیز کا ہے اصل میں, اسینشلی فنڈامنٹلی وہ کیا ہے, آئیڈیالوجیز کا. یہ 2007 میں بات کی اس نے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو چیزیں جب انہوں نے ذکر کی تھیں تو اس کے بعد امریکن فارن پالیسی اور اس طریقے سے بہت سی آپ اسٹیٹمنٹ امریکنس کی اگر آپ دیکھیں گے ان کی نیوز پیپرز کے اندر, وہ آپ کو ریفلیکشن نظر آتی ہے. مثال کے طور پہ آگے میں آپ کے سامنے کچھ اسٹیٹمنٹس رکھ رہا ہوں. یو ایس کی جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہے اس کی ایک کوڈرینیل ڈیفنس رپورٹ ہوتی ہے, ریویو رپورٹ ہوتی ہے. کوڈرینیل کا مطلب یہ ہے کہ 4 سالہ ان کی ایک رپورٹ ہوتی ہے, 4 ایئرس کا کوارٹر ہوتا ہے. تو اس کی وہ ایک رپورٹ تھی, اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے, لکھی ہے, دیکھ پڑھیے گا. تو لکھا کیا ہوا ہے, the United States is involved in a war that is both a battle of arms and a battle of ideas. یعنی امریکہ جو ہے اس ٹائم وہ جو لڑ رہا ہے وہ صرف وار آف یعنی آن گراؤنڈ بیٹلز نہیں بلکہ وار آف آئیڈیاز بھی ہے. A war in which ultimate victory will be achieved only when extremist ideologies are discredited in the eyes of their host populations and passive supporters. اب امریکہ جو ہے نا کچھ آئیڈیاز کو چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ پریویل کریں مسلم سوسائٹیز کے اندر, اور یہ تبھی ممکن ہو سکتی ہیں جب مسلمانوں کی ایک جماعت کچھ ایکسٹریم آئیڈیاز کو ڈسکریڈٹ کر دے. مسلمانوں کی کون سی جماعت؟ مسلمان. کافر ہمارے بارے میں جو مرضی کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے نا, وہ ہمارے دشمن ہیں. لیکن جب مسلمانوں کے اندر ایک جماعت کھڑی ہوگی جو کہے گی کہ یہ سرٹن آئیڈیاز ہیں جن کو وہ ایکسٹریم کہتے ہیں ان کو ڈسکریڈٹ کر دیا جائے ان کی نظروں کے اندر, تب جا کے ہم کوئی جیت سکتے ہیں جنگ.
تو امریکنس جو ہیں 2007 کی بات اور آج تک یہ بات چل رہی ہے, اور یہ بات تو اب تو بہت بڑھ گئی, اللہ معاف کرے. اور میں آپ کو ایک وجہ بھی بتاؤں گا آگے چل کے انشاءاللہ کہ وائی 2007, یعنی 2007 کی بات ہے تو وائی آر وی, یعنی کیوں اس وقت یہ بات کر رہے ہیں, اس وقت ہی کیوں وار آف آئیڈیاز, وائی ناٹ بیفور, فوکس کیوں ہے اس بات پہ. انشاءاللہ اس پہ میں آپ کو بات کرتا ہوں آگے چل کے, بڑی سمپل سی بات ہے. آگے چلتے ہیں جی, آگے اکارڈنگ ٹو دا US نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ, یہ سنیے گا ذرا, آپ پڑھ لیں ذرا. ٹوڈے واشنگٹن از فائٹنگ بیک after repeated missteps since the 9/11 attacks. The US government has embarked on a campaign of political warfare unmatched since the height of the Cold War. From military psychological operations teams and CIA covert operatives to openly funded media and think tanks, Washington is plowing tens of millions of dollars into campaign to influence not only Muslim societies but Islam itself. اب اس چیز کو اگر آپ سیکنڈ لاسٹ لائن کو ذرا ہائی لائٹ کریں تو اس ٹائم ملینز آف ڈالرز آر بینگ اسپینڈ ٹو واٹ ڈو واٹ, یعنی کیا کر رہا ہے US اس ٹائم, ہمارا دشمن کیا کر رہا ہے اس ٹائم, وہ اس پیسے اس بات پہ, یعنی جہاں پہ پولیٹیکل وار تو ہے ہی ہے, وہاں پہ وہ آئیڈیولوجیکل وارفیئر کے اندر ملینز آف ڈالرز کو جو ہے وہ اسپینڈ کر رہا ہے, تھنک ٹینکس کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو, میڈیا ان کے تھرو وہ کچھ کیمپینز رن کر رہا ہے. اور یہ چیزیں چھپی, مطلب یہ اوپن ہے نا, یہ نیوز میں, یہ کوئی کانفیڈینشیل رپورٹس نہیں ہے آپ کی, علل اعلان یہ سب کچھ کام وہی کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر آپ US پریزیڈنٹ جو ہے اس کی کچھ, اس ٹائم میرا خیال ہے بش تھا, اس کی اگر آپ دیکھیں اس کی کچھ اسٹیٹمنٹس تھیں, وہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس کی بھی کچھ اسٹیٹمنٹس وغیرہ. تو میں آپ کے سامنے ایک آرٹیکل انشاءاللہ آج آپ کو میں آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کروں. آپ میں سے کوئی ہے جو گروپ میں نہیں ہے اس ٹائم؟ سارے ماشاء اللہ, آپ نہیں ہیں, چلیں آپ آ جائیے گا. آپ میں سے بہنوں میں سارے, چلیں الحمدللہ. اچھا جی, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو گیا میرا خیال ہے کہ اس ٹائم جو ہے ہمارا دشمن جو ہے وہ کس میں انویسٹ کر رہا ہے, یعنی وہ کس میں انٹرسٹ لے رہا ہے. یعنی کوئی بندہ سمجھے نا کہ یار پولیٹیکل وارفیئر کے اندر پولیٹیشینس تو شکار ہے, میں کیسے شکار ہوں, مطلب میرا کیا تعلق ہے ان وارس کے ساتھ. تو بیسکلی ان ساری چیزوں سے آپ کو یہ پتا چلا کہ آئیڈیولوجیکل وارفیئر جو ہے نا وہ پینیٹریٹ کر چکی ہے ایک بندے کے ہاؤس ہولڈ کے اندر, یعنی میرے گھر تک وہ جنگ پہنچ چکی ہے. ہم میں سے ہر بندہ انوالوڈ ہے. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یار میرے ساتھ یہ معاملات نہیں ہیں, کیونکہ آئیڈیاز کی جو جنگ ہے نا, وہ آئیڈیاز کی جنگ صرف ایک محدود طبقے تک نہیں ہوتی بلکہ وہ پوری سوسائٹی کو انفلوئنس کرتی ہے. اور خاص طور پہ میڈیا کیمپینز جو ہیں جس کا ذکر کیا گیا ہے, مطلب میرے گھر میں ہر بندے کی جیب میں میڈیا موجود ہے, جس کے پاس موبائل موجود ہے وہ آئیڈیولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے کسی نہ کسی صورت میں. وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, وہ انفلوئنس ہوتا ہے. یعنی آپ امیجن کریں کہ ایک بچہ ہے جس کو بولنا بھی نہیں آتا, وہ موبائل فون پر اس کا بہت ٹائم گزرتا ہے کارٹونز دیکھتے ہوئے, ایک سرٹن یعنی ایک خاص قسم کے کارٹونز وہ دیکھتا ہے, وہ کارٹونز اس کو انفلوئنس کرتے ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میرا بچہ جو ہے وہ اس آپ کا بچہ بھی شریک ہے اس جنگ کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو یہ آنکھیں بند کر لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو پہلی بات میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو صرف بتاؤں گا کہ وائی, یعنی آج کی ہماری ڈسکشن تھوڑی سی, ہمارا انٹروڈکٹری سیشن ہے انشاءاللہ, ابھی ہمارا کورس پراپر کل سے اسٹارٹ کریں گے. انٹروڈکٹری سیشن کے اندر آج ہم اس کورس کی امپورٹنس اور اہمیت اور اس کے وجہ جواز, وائی ڈو یو تھنک دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو دس کورس, اور کیا اس کی امپورٹنس, اس کی نیڈ کیا ہے اس دور کے اندر, اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. آگے چلتے ہیں جی. ایک چھوٹا سا آپ کو ویڈیو کلپ دکھانا ہے معذرت کے ساتھ, اور بعد میں آپ کو انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی کر دوں گا. کچھ ویڈیوز میں آپ کو دکھاؤں گا. ان ویڈیوز کو دکھانے کا مقصد بنیادی طور پہ, اللہ معاف کرے, کوئی فلمیں دکھانے کا مقصد نہیں ہے آپ کو, مطلب یہ کہ تھوڑا سا یعنی جسٹ ٹو پروو اے پوائنٹ انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور اس میں ہو سکتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو کچھ ایک آدھی ہمنگ شمنگ سنائی دے دے, تو پلیز ایکسکیوز می فار دیٹ. میری انٹینشن وہ نہیں ہے, میں میوزک کو حرام سمجھتا ہوں. علل اعلان ڈکلیئر کر چکا ہوں, 2 ڈھائی 4 گھنٹے کا سیشن کر چکا ہوں اس کی حرمت پہ. تو لیکن آؤٹ آف نیسیسٹی انشاءاللہ کچھ چیزیں مجھے مجبوراً دکھانی پڑیں گی آپ کو. میوزک تو نہیں ہوگا انشاءاللہ کوئی پراپر, لیکن بیک گراؤنڈ میں بعض اوقات کچھ کلپ کے اندر آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ ساؤنڈز ہوتی ہیں. یہ ایک مووی تھی جی, وی فار وینڈیٹا. پتہ نہیں آپ لوگوں نے, ایک زمانے میں مجھے بڑا شوق تھا, اللہ معاف کرے, جاہلیت کے دور میں فلمیں دیکھنے کا. تو اس دور میں جہاں پہ دوسری فلمیں دیکھتے تھے تو مجھے کچھ اللہ کا شکر ہے کہ اتنا احساس شرم تھی کہ یار کوئی ایسی چیز دیکھے بندہ جس سے تھوڑا بہت فائدہ بھی ہو جائے. تو یہ ایک مووی ہے بڑی مشہور, ایک پولیٹیکل مووی ہے تھوڑی سی, تو وی فار وینڈیٹا. اور یہ آپ نے ماسک دیکھا ہوگا, یہ آج کل بہت پرانی مووی ہے, یہ آج کل بھی یوز کرتے ہیں بہت سے لوگ ریولیوشنری مائنڈ سیٹ کے حوالے سے. تو ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, اس کا تھوڑا ایکشن والا کلپ ہے, بھائیوں کو شوق ہوگا.
لیکن اس کو زور و غور سے دیکھیے گا. Why won't you die? Beneath this mask there is more than flesh. Beneath this mask there is an idea, Mr. Creedy. And ideas are bulletproof. اچھا جی، یہ بڑا مشہور سین ہے اس مووی کا. بیسکلی بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آئیڈیاز جو ہوتے ہیں نا، یعنی مطلب یہ ایک مووی کا سین ہے کہ وہ بندہ اس کو شوٹ کرتا ہے کافی دفعہ، اور بلکہ صرف یہ شوٹ نہیں کرتا، اس کے پہلے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں مووی کے سین کے اندر، وہ بھی اس کو شوٹ کرتے ہیں. بندہ جو وینڈیٹا جو ہوتا ہے، وی ہوتا ہے، مسٹر وی، پتہ نہیں کیا، مجھے بھول گیا نام کیا ہوتا ہے اس کا. تو مسٹر وی ہے نا، مسٹر وی اس کا نام ہوتا ہے. تو مسٹر وی جو ہے یہ اس کو نا وہ مارتے ہیں بری طرح، وہ مرتا نہیں ہے. اور یہ آخر میں یہ ایک پولیس انسپیکٹر ہے غالباً، مسٹر کریڈی، یہ اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی نہیں مرتا، یعنی اس سے بھی نہیں مرتا. تو اس کے بعد یہ اس کو مارتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وائی ڈونٹ یو ڈائی. تو وہ کہتا ہے بیہائنڈ دس ماسک دیر از مور دین فلیش، بیہائنڈ دس ماسک دیر از این آئیڈیا، اینڈ آئیڈیاز ڈونٹ ڈائی ان فیکٹ. ٹھیک ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو نظریات اور سوچیں اور آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں نا، جب وہ وجود میں آ جاتی ہیں پھر ان کو ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے تاریخ کے اندر، مسلمانوں کی تاریخ کے اندر، ایون ایسے آئیڈیاز جو ایک زمانے کے اندر مسلمانوں کے اندر امپورٹ کیے گئے گریک فلاسفی سے، اور اس کی وجہ سے کئی سکولز آف تھاٹ وجود میں آئے، جیسے مثلا معتزلہ تھے ہمارے ہاں، اور بھی بڑے گروہ ہیں. اچھا، اب امام غزالی، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، بڑے بڑے ائمہ نے آ کے ان کو بہت بری طریقے سے ڈیفیٹ کیا، ان نظریات کو، ان آئیڈیاز کو. لیکن آج تک وہ نظریات اور آئیڈیاز کتابوں کے اندر محفوظ ہیں، اور آج بھی کئی لوگ جو ہیں یعنی کانشیسلی اور انکانشیسلی ان آئیڈیاز سے انفلوئنس ہوتے ہیں. ان کو بعض کا پتہ نہیں ہوتا، میرے خیال ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہاں پہ بیٹھنا ہے، ان کو بتا دیں کہ وہ فیمیلس کے لیے جگہ. تو آئیڈیاز جو ہے نا وہ اتنے آرام سے کل نہیں کیے جا سکتے، یعنی بائی فورس آپ کسی، یعنی ایک بچہ جو ہے نا اس کے ذہن میں اگر سوال اٹھ گیا نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ بچے کو اگر آپ سوال اٹھا لیے تو اب آپ اس کو اگر منہ بند کر دو گے نا اس کا، وہ اس کے ذہن کے اندر بات کیا کرے گی، وہ بڑھ جائے گی، اس کے لیے میگنیفائی ہو جائے گی. آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ چیز جو ہے کبھی اس کے ذہن سے ایک قسم کی. تو یہ سوچ اور نظریات سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت ضروری ہے، کہنے کا مطلب ہے، کیونکہ ونس یو آر انفلوئنسڈ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ اتنے آرام سے، یا پھر آپ کا معاشرہ جو ہے وہ اتنے آرام سے اس سے اپنے آپ کو پاک کر پائے گا. یعنی ایک بندہ نا جو برا ہے اس کو تو آپ قتل کر دیں یا اس کو سزائے موت دے دیں یا اس کے لیے کوئی کیپٹل پنشمنٹ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کے فتنے سے آپ کو کیا بچا دیں. ہمارے ہاں جو کیپٹل پنشمنٹ کا جو تصور ہے وہ فتنے کو ختم کرنے کا نا، مطلب ختم ہو سکتا ہے، لیکن آئیڈیاز اور نظریات جو ہیں اس کو کیسے کوئی بندہ کرے. تو ہمارے ہاں وہ پرانے کلاسیکل نظریات آج بھی موجود ہیں، ان کو ڈیفیٹ کیا جا سکتا ہے وقتی طور پہ، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو ان آئیڈیاز اور نظریات سے بچانا بہت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، آپ کوئی بات اپریشیٹ کر سکیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایک دفعہ موجود تھے ایک جگہ پہ. تو ہوا یہ کہ کچھ یعنی آپ اپنی وائف کے ساتھ، بلکہ آپ اعتکاف فرما رہے تھے، اور رات آپ کو پتہ ہے وہاں پہ لائٹیں شائٹیں تو ہوتی نہیں تھی، اور گاؤں وغیرہ میں اگر آپ چلے جائیں تو بہت اندھیرا ہوتا ہے. تو اس علاقے کے اندر یعنی اس وقت لائٹیں بھی نہیں تھی، تو اندھیرے کی وجہ سے یعنی بالکل پہچانا نہیں جا رہا تھا، کہ ایک دوسرے کو پہچاننا مشکل تھا. تو ایسے موقع پر کیا ہوا کہ کچھ صحابہ جو تھے نا وہ مسجد کے دروازے کے باہر سے گزرے. اچھا، اللہ کے رسول کی جو وائف تھی حضرت صفیہ، ان کا نام صفیہ بنت حیی، یہ پہلے یہودی تھی، مسلمان ہو گئی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کو آئی تھی کچھ کام کے سلسلے میں. ظاہر بیوی ہیں تو کھانے پینے کے حوالے سے اعتکاف میں آپ موجود تھے، کوئی سوالات، کوئی مسئلے ڈسکس کرنے تھے، جو بھی معاملات تھے. تو وہ جب صحابہ جو پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں. اچھا، فگر نظر آ گیا، میل فگر، اس کے ساتھ ایک فیمیل فگر کھڑی ہوئی، اور فوراً جلدی سے تیزی سے وہاں سے نکل گئے، چلنا شروع کر دیا انہوں نے تیزی سے. اس کو جیسے ہوتا ہے نا بندہ ایک دفعہ چیز کو اوائڈ کرتا ہے جان بوجھ کے، اور آنکھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو نوٹ کیا، اور آپ نے کہا علی رسلکما، آپ نے کہا آہستہ ہو جاؤ، رک جاؤ، آہستہ چلو. کیوں؟ انہا صفیہ زوجتی، یہ میری بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول سبحان اللہ، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے بارے میں کوئی غلط تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اس وقت آپ کسی خاتون کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یعنی میں تو تصور نہیں کر سکتا یہ.
یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم تسلی, وَإِنِّي أَخَافُ, اور مجھے یہ ڈر ہے, يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمْ شَيْئًا, کہ شیطان تمہارے دلوں میں کوئی بات ڈال دے, اور وہ کیا ہوگی, وہ چیز بڑھ جائے گی. تو مجھے صرف ڈر ہے کیوں, پھر آپ نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم, شیطان انسان کے خون میں اس طریقے سے بھاگتا ہے جس طریقے سے خون دوڑتا ہے. تو مجھے ڈر ہے کہ تمہارے ذہن میں شیطان نے صرف ایک بات ڈال دینی ہے بس, اور اس کے بعد وہ کیا ہوگی, وہ بات نرش ہوتی رہے گی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ تم پتہ نہیں کیا. اور ایسے ہی ہوتا ہے, پتہ ہے بڑے بڑے معاملات جو مسٹرسٹ ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان بھی, وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, وہ ایک چھوٹے سے ڈاؤٹ سے ہوتا ہے. اگر آپ اس شک کو اس وقت روک دیں گے تو پھر کیا ہوگا, آپ بچا سکتے ہیں, اس وقت کلیریفائی کر لیں. لیکن اگر آپ اس کو کہیں گے نا نظر انداز کریں گے, یا آپ اس سے کنفرنٹ کرنا یا اس کو فیس کرنا اوائڈ کریں گے, تو آہستہ آہستہ ایک وقت ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی, انسان کا ذہن میں وہ ایک ایسی تصویر بن جاتی ہے, پھر اس کو نکالا نہیں جا سکتا. مطلب میرے پاس کئی لوگ ایسے آتے ہیں بیچارے بھائی, وہ کہتے ہیں جی ہمیں شک ہے ہماری وائف کے کسی کے ساتھ تعلقات ہیں, اور خواتین کے ڈبل, یعنی مرد تو اللہ معاف کرے وہ اس طرح کی چیزوں میں اتنے زیادہ انوالوڈ ہے, تصور نہیں, خواتین بھی ہے بہرحال. تو وہ کہتے ہیں جی اچھا وہ باتیں اتنی زیادہ, وہ ایک بھائی نے مجھے کہا, اس نے کہا کہ میں آج تک میں کبھی یعنی ثابت نہیں ہو سکا میری بیوی کے کسی کے ساتھ تعلق, لیکن میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی, میں نکال نہیں سکتا. اب بندہ کیا کرے, ذہن سے نکل نہیں رہی بات, وہ اتنا پریشان ہے ہر وقت, وہ بندہ خود بھی پریشان ہوتا ہے نا اس چیز کے بارے میں. تو وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقْذِفُ فِي قُلُوبِكُمْ شَيْئًا, مجھے ڈر لگتا ہے کہ شیطان تمہارے وَإِنِّي أَخَافُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمْ شَيْئًا أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. تو بس دل میں ایک شبہ ڈل جاتا ہے, ایک چھوٹا سا وسپر ہوتا ہے, اور بس اس کو انسان کے حالات یا کچھ چیزیں نرچر کرتی رہتی ہیں ٹو دی ایکسٹینٹ کہ پھر وہ انسان کو پریشان کرتے. تو مطلب اس طرح کی چیزیں. یہ جو کچھ ایک آرٹیکلز ہیں یہ آپ لوگ ضرور پڑھیے. آرٹیکل تو نہیں ہے, بیسکلی یہ 2 چیپٹرز ہیں کتاب کے, چھوٹے چھوٹے چیپٹرز ہیں. تو میں ذرا آپ کو ساتھ تھوڑا سا نا اس کے بارے میں جو ہے نا تھوڑا سا ہم پڑھتے ہیں, اور اس کو تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, وہ کہتے ہیں it is understandable with the conditions that I have outlined thus far in place that this could lead to the rise of what I will call a social exhaustion. That is the collective mental fatigue and confusion brought about by there being too many varying opinions on too many subjects expressed by too many experts. This makes many people feel incapable of finding the truth, and so in large numbers give up on being able to attain it all, or they fall into some form of relativism. Hence the popularization of phrase like my truth, including that the truth is somehow necessarily subjective. کوئی بتا سکتا ہے کیا سمجھ آئی آپ کو اس میں؟ اصل میں بنیادی مطلب یہ ہے اس کا, وہ کہتے ہیں کہ سوشل ایگزاسشن ہو گئی. مسئلہ یہ ہے کہ ٹو مینی آئیڈیاز, یعنی اتنے زیادہ آئیڈیاز ہیں, اتنے نظریات ہیں کہ ایک بندہ جو پرسوٹ آف ٹروتھ کے اندر ہے نا, جو کوشش کر رہا ہے کہ میں سچائی کو پہچانوں, اب اس کے پاس اتنے نظریات ہیں, وہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیسے بھائی پہلی بات تو یہ کہ آپ ان سب کو اکٹھا کرو, اس کے بعد آپ ان سب کو کمپریہینڈ کرو, ان کو سمجھو, انٹرنلائز کرو, اس کے بعد آپ کیا کرو, انالیسس کرو, اور اس کے بعد آپ کیا کرو. کتنے آئیڈیاز ہیں, جتنے منہ اتنی باتیں. تو ہمارے پاس ہوا یہ کہ اصل میں 2007 میں نے آپ کو بتایا 2007 کی بات کیوں کی گئی خاص طور پر. آپ کو پتا ہے کہ 2007 میں اصل میں سوشل میڈیا کو رائز ملا تھا. یعنی 2008 کے اندر یوٹیوب ہے, اور اس سے پہلے آپ کے پاس فیس بک اور یہ ساری چیزیں آ چکی تھیں. یہ ساری چیزیں آلریڈی اس ٹائم کیا ہو رہی تھیں, بہت زیادہ پریویل کر رہی تھی یوتھ. اب سوشل میڈیا کا ایک دم جب بوم آیا ارلی 2000s کے اندر, تو اس وقت آئیڈیاز کیا ہوا کہ مسئلہ یہ کہ دیکھیں سوشل میڈیا کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے. سوشل میڈیا کی بہت سے بڑی پرابلمس ہیں. ایک سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ہر بندے کو صاحب رائے بنا دیا. ہر بندہ اوپینینیٹڈ بن گیا. ہر بندے کو پتا ہے کہ میں نے اپنی کوئی نہ کوئی رائے. یوٹیوب کا مینٹرا کیا ہے, میں پچھلے دنوں کتاب پڑھ رہا تھا یوٹیوب کی تاریخ کے اوپر, بڑی مشہور کتاب ہے, آپ لوگ بھی دیکھیں گا اگر آپ کو انٹرسٹ ہوا تو, خاص طور پہ وہ لوگ جن کا شوق ذوق ہے اس طرح کے آئی ٹی کے ساتھ, وہ پڑھیں ضرور کتاب. لائک سبسکرائب اینڈ پتہ نہیں لائک سبسکرائب اینڈ شیئر, میں نے اس کا ایک ریویو بھی شیئر کیا تھا کتاب کا اپنے فیس بک کے اوپر نا. تو وہ جو کتاب ہے نا لائک سبسکرائب اینڈ شیئر, وہ جس بندے نے کتاب لکھی ہے اس بندے نے بیسیکلی بتایا کہ یوٹیوب کا بنیادی مقصد یہ تھا, مشن یہ تھا کہ ہم نے ہر بندے کو ایک زبان دینی ہے. ہر بندے کو ہم نے کیا کرنا ہے, ایک ایسا پلیٹ فارم دینا ہے, اے چانس ٹو بی ہرڈ. دنیا کے ہر شخص کے پاس یہ چانس ہونا چاہیے کہ وہ جو کہے دنیا کے سامنے کہنا چاہے تو وہ کہہ سکتا ہے.
اب مسئلہ یہ کہ ہر بندہ اس کے پاس ایکول اپرچونٹی ہے، جس کے پاس موبائل فون ہے یا ڈیجیٹل کوئی ڈیوائس ہے، اس کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنی رائے دے سکتا ہے، جو وہ سمجھتا ہے وہ آگے لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے، ریگارڈلیس آف کمپیٹنس، ریگارڈلیس آف کوالیفیکیشن، کہ اس بندے کی اپنی کمپیٹنس ہے کہ نہیں ہے، ڈزنٹ میٹر. اگر اس کے پاس سوشل میڈیا کی پروفائل، ایسے لوگ، یعنی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کا جو فیمس ہے نا، یعنی جن کے سبسکرائبرز یا جن کے فالوورز سب سے زیادہ ہیں، ان کی بات کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، وہ ایک ٹرینڈ شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کیسے پورا سوشل میڈیا اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے. ہمارے دین کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندے کو رائے دینے کی اجازت نہیں ہے. جی نہیں، میں نے یہ کہا اپوزٹ کا ہے، میں نے کہا ہر بندے کو اجازت نہیں ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی، جی بالکل، جی بالکل ایسے ہی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر بندے کو رائے نہیں ہے، ہر بندے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی جو چاہے دل میں آئے بات کر لے. ہمارے آپ کو پتہ ہے اصحاب الرائے ہوا کرتے تھے، یعنی ہمارے ہاں شورا ہوا کرتی تھی، مخصوص لوگ ہوتے تھے، اور ہمارے ہاں ایک ٹرم یوز کی جاتی تھی اہل الحل والعقد. یہ ایک کمیونٹی ہوتی تھی اسکالرس کی جن کو رائے دینے کا اختیار ہوتا تھا. ہر بندے کو اگر آپ بولنا شروع، بھائی آپ بھی بول سکتے ہیں اسٹیج پہ آ کے، وہ اللہ معاف کرے اس کے پاس نہ کمپیٹنس ہے نہ اس کی کوالیفیکیشن ہے، بھائی اس کے پاس صرف بولنے کی ایک ڈیوائس ہے اور اس کے پاس ایک مینز ہے، وہ ایسی اس کو جو سمجھ آئے گی وہ بیان کر دے گا، اور پتہ نہیں کتنے لوگ ان سے انفلوئنس ہوں گے. اب جاہل بندہ انفلوئنس ہو رہا ہے نا، وہ کتنے اسکالرز ہیں، یعنی اتنے اسکالرز، یعنی آپ کہتے ہیں نا آپ ہر اینٹ کے نیچے سے ایک اسکالر نکل رہا ہے آج کل. مطلب یہ پرابلم ہوگی نا ہمارے ہاں. تو اتنے نظریات ہیں، اتنی سوچیں، بندہ سوچتا ہے کہ کس کو یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں مغیرہ بھائی آج کل کے دور میں ہم کس اسکالر کو فالو کریں، یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ اسکالرس کاؤنٹلیس ہے نا، اتنے ایکسپرٹس ایگزسٹ کرتے ہیں، اب اتنے آئیڈیاز ہیں، اتنی سوچیں، اتنے نظریات ہیں، بھائی کس کو فالو کریں؟ مغیرہ بھائی آپ کو میں کہوں گا جی مجھے فالو کریں، آپ کہیں گے آپ کو کیوں فالو کریں؟ میں بھی سوال پوچھوں گا مجھے کیوں فالو کریں. صحیح سوال ہے، اچھا سوال ہے. تو ہوتا یہ کہ جب بہت سے آئیڈیاز اور نظریات ہوتے ہیں نا، پھر کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے ہاں نا دو پرابلمز آئیں پھر اس کی وجہ سے. اب ہمارے ہاں دو رویے ہیں. when you have too many، اب یعنی امیجن کریں ایک بندہ مسلمان، یعنی ایک بندہ نان مسلم ہے، لیٹس اسیوم ایتھیسٹ ہے، وہ کیا کرنا ہے، وہ تھیسٹ بننا چاہتا ہے، وہ کسی ریلیجن کو فالو کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے ریلیجن ٹھیک ہے میں مانتا ہوں سچ ہے. اب میرے پاس ہزاروں ریلیجنز ہیں، پتہ نہیں کتنے ریلیجنز ہیں، جتنے بھی ریلیجنز ہیں، ہاؤ ڈو آئی، یہ مطلب اس کا سوال ہے کہ میں کس طریقے سے اسیس کروں اور اس کو چوز کروں. یا تو وہ یونیورسلسٹ بن جائے گا یا پلورلسٹ بن جائے گا، اس کو پیرینیلسٹ بھی کہتے ہیں. میں بتاتا ہوں یہ کیا ہے. یا وہ یہ بن جائے گا ریلیٹیوسٹ بن جائے گا. جب آپ کے پاس بہت زیادہ آئیڈیاز ہیں، ریلیجنز ہیں، یا بہت زیادہ آپ کے پاس مینز ہیں، اب آپ نے کسی کو اڈاپٹ کرنا ہے تو اب آپ تو ساروں کو اسیس نہیں نہ کر سکتے، آپ انکیپیسیٹیٹڈ ہو. تو ایسے موقع پر پھر آپ کے پاس دو ہی آپشنز ہیں، یا تو آپ یونیورسلسٹ بن جاؤ، پلورلسٹ بن جاؤ، یا کیا بنو، ریلیٹیوسٹ بنو. یونیورسلسٹ اور پلورلسٹ کون ہوتے ہیں؟ ان کو پیرینیلسٹ بھی کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سب چیزیں ٹھیک ہیں، وہ کہتے ہیں سارے ریلیجنز ٹھیک ہیں، وہ کہتے ہیں سارے ریلیجنز ٹھیک ہیں، یہ سب انسان، وہ کہتے ہیں خدا ایگزسٹ کرتا ہے، جتنے ریلیجنز ہیں نا یہ سب کے سب کیا کر رہے ہیں، یہ ہیومن بینگز کی اٹیمپٹس ہیں اور ایفرٹس ہیں ٹو ریچ اے گاڈ، اور ٹروتھ ان سب کے اندر ڈیوائڈڈ ہے. اسی لیے آپ ساروں کو مان لو. یہی آپشن ہے نا بھائی. اتنے لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہندو کہتے ہیں یہ خدا کا تصور، یہ عیسائی کہتے ہیں یہ خدا کا تصور ہے، بدھسٹ کہتے ہیں یہ خدا کا، زورواسٹرینز یہ کہتے ہیں، گریکس یہ، ہزاروں ریلیجنز ہیں. اب ہزاروں تو نہیں کہنا چاہیے، مطلب بہت سے ریلیجنز ہیں. اب وہ سب کے سب کیا ہے، وہ سب مانتے ہیں. تو آپ کے پاس ایک آپشن کیا بنتی ہے کہ آپ پلورلسٹ بن جاؤ. اور ہمارے ہاں پیرینیل فلاسفی پائی جاتی ہے، لوگ بہت زیادہ وہ اس کی سے قائل ہیں. اور اس کے بعد دوسری کیا ہے، ریلیٹیوسٹ بن جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، سچ اصل میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، سچ ہمیشہ ریلیٹیو ہوتا ہے، سبجیکٹیو ہوتا ہے، یعنی میرا سچ میرا ہے، آپ کا سچ آپ کا ہے. وہ کہتے ہیں جتنے ریلیجنز ہیں نا یہ سارے ہر بندے کے اپنے سچ ہیں، یعنی ایک گروپ نے سچ کو اس طرح سمجھا تو بنا لیا. تو سچ کوئی ایسی آبجیکٹیو چیز نہیں ہے، ساری سبجیکٹیو ہے. سمجھ گئے؟ دو ہی آپشن بھائی سمجھ گئے ہیں. ریلیٹیوسٹ یعنی سبجیکٹیو کیا ہوتی ہے، سبجیکٹیوٹی کا مطلب ہے اس کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، کوئی آبجیکٹیو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ چیز اگر آپ ہمارے ریلیجس لیول پہ، یعنی اسلام میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے کسی، اللہ معاف کرے، اس طرح کی نظریات. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک بندہ جب کہتا ہے دین کو پریکٹس کرنے لگتا ہے تو سر کون سے اسکول آف تھاٹ کو میں پریکٹس کروں، فالو کروں؟ سر یہ مجھ سے بہت آپ سے بھی سوال ہوتا ہوگا.
ہم لیکچر دینے جاتے ہیں یونیورسٹیز میں، ٹاکس دیتے ہیں، ماشاء اللہ سر بہت اچھا لیکچر، اچھا ویئر ٹو اسٹارٹ فرام، کس اسکول آف تھاٹ کو فالو کریں؟ میں کہوں گا نا اگر یہ والا اسکول آف تھاٹ، تو کہیں گے سر وہ اس لیے کیونکہ آپ فالو کرتے ہیں، ظاہر ہے. تو کوئی اور اسکالر آئیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ بھی اس سوال، یعنی اس سوال کا وہ بھی شکار ہے. یہ نہیں کہ یہ سوال صرف جو ہے نا نان مسلم کے لیے، جو مسلمان ہونا، یعنی ایک مسلمان ہونا، اچھا یہ بھی سوال ہے نا مسلمان ہونے کے لیے. میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اب مسلمانوں کے 73 فرقے تو اللہ کے رسول نے بتا دیے نا. اب میں ان سارے فرقوں کو پہلے سمجھوں، کمپریہینڈ کروں، اور کمپریہینڈ کرنے کے بعد پھر میں فیصلہ کروں کہ ان میں صحیح کیا غلط. مطلب ایگزاسٹنگ ہے، ایک بندہ نہیں کر سکتا. تو یہ بات ہے اس میں بات کی. اس نے کہا یہ بیسکلی کیا ہو رہا ہے، سوسائٹل ایگزاسشن ہو گئی ہے. اور یہ کیا ہے؟ اوور فلو آف انفارمیشن. یعنی اتنی زیادہ، اب امیجن کریں ایک علاقے کے اندر ایک ہی اسکول آف تھاٹ ایگزسٹ کرتا ہے، مثال کے طور پر اس کو دوسرے اسکول آف تھاٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان کے اندر حنفی اسکول آف تھاٹ ہے پریڈومیننٹلی، انڈونیشیا کے اندر، ملیشیا کے اندر شافی اسکول آف تھاٹ ہے. آپ موریتانیہ وغیرہ میں چلے جائیں گے، اس طرح کے افریقن کنٹریز میں چلے جائیں، الجزائر میں، اور اس طرح وہاں پہ مالکی اسکول آف تھاٹ ہے. سعودی عرب حجاز میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو حنبلی اسکول آف تھاٹ مل جاتا ہے. اب یہ سارے اسکول، مطلب وہ وہاں پہ رہ رہا ہے، وہ مسلمان ہوگا ایک بندہ وہاں، وہ نیچرلی کیا کرے گا؟ اسکول آف تھاٹ ہوگا. لیکن امیجن کریں کہ وہ ایک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ موجود ہے، جہاں پہ حنبلی اسکالر بھی ہیں، شافی اسکالر بھی ہیں، اور وہ آپس میں ڈیبیٹس بھی دیکھ رہا ہے، ڈسکشن بھی دیکھ رہا ہے. وہ کیا کرے گا؟ وہ اس سوال کا شکار ہوگا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو دو ہی آپشن اس کے پاس آتی ہیں، ایک یونیورسلزم، ایک مطلب ایک سوال ہے. اوور فلو آف انفارمیشن اس ٹائم بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. ٹو مینی آئیڈیاز ٹو چوز فرام ان فیکٹ. تو کہتے ہیں یا تو آپ کے پاس ریلیٹیوسٹ آپشن ہے، ریلیٹیوزم کی، یا پھر ریلیٹیوزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سبجیکٹیوٹی، یعنی جیسے ہوتا ہے نا پرسپیکٹو. آپ کسی ایک چیز کو اپنے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں، ایک بندہ کسی اور چیز کو اپنے پرسپیکٹو سے دیکھتا ہے. دیر از نو آبجیکٹو تھنگ. ہاں کوئی الٹیمیٹ ٹروتھ. ہاں یہ ریلیٹیوزم کا مطلب یہ ہے، آبجیکٹو ٹروتھ اور سبجیکٹو ٹروتھ. تو دیر از اے اسکول آف تھاٹ دیٹ بلیوز، یعنی دو رویے ہیں. جب وہ ایک یعنی وہ کہتے ہیں ٹروتھ جو ہے سبجیکٹو ہے. پوسٹ ماڈرنزم کے اندر بیسکلی یہ، یار اگر آپ کو زیادہ سمجھ نہیں آ رہی کوئی مسئلہ نہیں، آہستہ آہستہ ہم ان چیزوں کو بار بار ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. بس آپ نے حوصلہ رکھنا ہے، میدان نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے. میں بھی آپ کہیں گے سر وہ آپ اوور فلو آف انفارمیشن کی بات کر رہے تھے، آپ ابھی بھی وہی کام کر رہے ہیں، آپ بھی ہمیں سوسائٹل ایگزاسشن کا شکار کر رہے ہیں، ہم بھی ایگزاسٹ ہو رہے ہیں. نہیں ایسا ہی مسئلہ تو نہیں ہے، مسئلہ انشاءاللہ. چلے جی آگے پڑھیں. اب آئیے گا جی، ہم درمیان میں اسکپ کرتے ہیں. یہ لائن ہے 1 2 3 4 5 6 7 8، 9th لائن پہ آ جائیے، سیکنڈ پیراگراف کی 9th لائن میں. This is especially the case for those who have jobs to hold, families to spend time with, and rest to catch up on, all while having very little time to cover these hot topics extensively enough to grasp them sufficiently. وہ کہتا ہے بیچارہ ایک بندہ جو بیچارہ جاب کر رہا ہے، جس نے اپنے فیملی کے لیے ٹائم بھی نکالنا ہے، جو بیچارہ ملٹیپل جابس کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بریڈ اینڈ بٹر کو بھی ون کرنا ہے اس نے اپنے گھر کے لیے، مطلب وہ سارا کام کر رہا ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ یار آپ نے پوری دنیا کے تمام ریلیجنس کو اسٹڈی بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے، اچھا بالفرض آپ نے ایک ریلیجن کو ایکسیپٹ کر بھی لیا، اب اس ریلیجن کے آگے کتنے اسکول آف تھاٹ ہے اس میں سے وہ کہے گا. یعنی اب یہ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن، اگر اس کا جواب اس نے دیا ہے، یہ کوئی صرف پرابلم بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کا انہوں نے جواب بھی دیا اس کتاب کے اندر، بل میں آپ کو صرف پرابلم بتا رہا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد آ جائیں جی آپ یہ جہاں پہ میں نے اس لائن میں لاسٹ 4th لائن پہ آئیں، لاسٹ 4th لائن. Therefore, if the public does incline to one position or the other, they are not doing so out of having knowledge, but rather out of being persuaded via the most appealing rhetoric. Truth under these conditions become democratic in a problematic way, because the populace is being led to hold opinions, not knowledge about subjects they know nearly nothing about. تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ اب معاشرے کے اندر اگر آپ کو ایک طرف رجحان نظر آ رہا ہے نا، انکلینیشن نظر آ رہی ہے، مثال کے طور پہ وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ تمام انڈیویجولز نے اپنی اسسمنٹ کے طور، وہ کہتے ہیں وہ اصل میں ایک ریٹرک ہے، اپیلنگ ریٹرک ہے، اور ایک یعنی ایک انفلوئنس کریٹ ہوا، ایک پروپیگنڈا ہوا، اور کچھ آئیڈیاز ڈومینیٹ کر گئے تو لوگوں نے اس کو فالو کرنا شروع. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ جتنے بھی فیمنسٹک آئیڈیاز سے لوگ انفلوئنسڈ ہیں، کبھی آپ ان کو پوچھے جا کے ان کو کتنا فیمنزم کا پتا ہو؟ کچھ بھی نہیں پتا ہوگا. بہت، یعنی ان کے اندر بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو ان چیزوں کو جانتے ہوں گے. اسی طریقے سے ایتھیزم ہو گیا، سیکولرزم ہو گیا. اپنے آپ کو بہت سے لوگ ساری بات مسلمان ہیں، یعنی آپ کسی مسلمان کو کھڑے ہو کے اسلام کا پوچھ لیں اس کو کتنا پتا ہوگا اسلام کا. لیکن یہاں پہ اب وہ کیوں مسلمان ہو گیا؟ وہ فیملی ہے،
یا پھر وہ دیکھتا ہے کہ جی اچھا یہاں پہ رہنا فائدہ مند ہے مسلمانوں کے لیے، مسلمان ہو جاتا ہے. مسلمانوں کی طرف ہر جگہ چونکہ ایک معاشرہ ایسا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بیسکلی ایک ڈیموکریٹک جو ہے نا وہ بن گیا. اچھا لاسٹ 3 یہ جو 34 پیج ہے اس کا لاسٹ لائن ہے. The pursuit of truth has led to an overburden of information that we are completely incapable of processing sufficiently enough to be able to say we have any idea of what is going on. تو کہتے ہیں اوور فلو آف انفارمیشن. اب آگے چلتے ہیں جی. اگلا بھی آرٹیکل اسی سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہے. میں نا عام طور پہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، مطلب ایتھکس کا بھی سبجیکٹ میں پڑھاتا تھا، آج کل چھوڑا ہوا میں نے، ایم ایس لیول کے اوپر، ایم فل لیول کے اوپر، ماسٹرز لیول پر. تو وہاں پہ ایک ٹاپک ہوتا ہے ڈیسیجن میکنگ کا. تو ہمیشہ میں یہ چیز بتاتا ہوں، یہ بڑے مزے کی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک بندے کے پاس بہت زیادہ چوائسیز ہوں کسی چیز کی، از اٹ اے گڈ تھنگ اور اے بیڈ تھنگ؟ یہ ایک پیراڈاکسیکل اسٹیٹمنٹ ہے تھوڑی سی. ہاں جی، آپ کے خیال میں؟ So we shouldn't have choice. It depends on his decision making ability. Like if he has a sound decision making ability, then having too much choices is a Sound decision making ability. Do you think آپ پتہ ایک بات، ایک انٹرسٹنگ بات بتا دوں، پیراڈاکسیکل، یہ بھی پیراڈاکسیکل اسٹیٹمنٹ ہے. جتنا انسان زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے نا اتنا زیادہ اس کے لیے، اور جتنا وہ ویل ریڈ ہوتا ہے اور ویل انفارمڈ ہوتا ہے اتنا اس کے لیے ڈیسیجن میکنگ مشکل ہوتی ہے. پتہ ہے آپ کو؟ وہ آپ میں سے پتہ نہیں لٹریچر کا کوئی بڑے مشہور وہ پرنس ہیملیٹ، شاید سنا ہوگا آپ میں سے کسی نے، مطلب میں نے اے لیولس میں لٹریچر پڑھا تھا تو مجھے یاد ہے. پرنس ہیملیٹ کے اندر ایک نا، کسی نے پڑھا ہے؟ نہیں آف یو نہیں ہے، چلے بات. اس میں ہوتا یہ کہ وہ پرنس ہیملیٹ ہوتا ہے تو بہت ویل ریڈ ہوتا ہے، پرنس ہوتا ہے، شہزادہ ہوتا ہے. تو نا اس کو شک ہوتا ہے کہ اس کے جو چچا ہے نا اس نے اس کے باپ کو قتل ہو جاتا ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس کو شک ہوتا ہے اس کے چچا نے، کیونکہ اس کے چچا کیا کرتا ہے کہ اس کی ماں سے شادی کر لیتا ہے بعد میں. تو اس کو یہ شک ہوتا ہے کہ میری ماں جو ہے نا، میری ماں اور میرا جو چچا ہے نا وہ ملے ہوئے ہیں آپس میں اور انہوں نے میرے باپ کو مروایا. اور وہ چچا جو ہے نا وہ بن جاتا ہے، کیا نام ہے، کنگ بن جاتا ہے. اب وہ پرنس ہیملیٹ جو ہوتا ہے نا وہ پورے اس پلے کے اندر، شیکسپیئر کا پلے ہے، وہ شیکسپیئر کے پورے پلے کے اندر وہ کیا بتاتے ہیں کہ وہ پوری بس اسی چیز کا شکار ہوتا ہے. اس کے ہاں اس کی بڑی مشہور اسٹیٹمنٹ ہے ٹو بی اور ناٹ ٹو بی. یہ بڑی مشہور اسٹیٹمنٹ ہے اس کی کہ وہ اتنا زیادہ، یعنی وہ اتنا اوور ویلمڈ ہوتا ہے نالج سے کہ وہ یعنی ہر ڈیسیجن کے، یعنی اگر میں یہ ڈیسیجن کروں گا تو اس کے یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کانسیکوینسز ہیں. اچھا اگر میں مطلب مجھے قتل کرنا چاہیے، مجھے ریونج لینا چاہیے کہ نہیں، اچھا یہ ڈیسیجن ہوں گے. اگر میں یہ کروں گا تو پھر یہ کانسیکوینس، اگر یہ کروں گا تو یہ کانسیکوینس. اتنے زیادہ اوور ویلمڈ ہو جاتا ہے کہ ہی از انکیپیسیٹیڈ اینڈ از انیبل ٹو ٹیک دی انفارمیشن. اس پہ بہت زیادہ ٹیڈ ٹاکس بھی ہیں، یہ باقاعدہ کتاب بھی ہے اس کے اندر، انہوں نے باقاعدہ اس کے اندر ذکر بھی کیا. تو یہ پورا اس فینومینون کو ذکر کر رہا ہے خاص طور پہ. تو جب آپ کے پاس ٹو مینی چوائسیز ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کے لیے ڈیسیجن میکنگ بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو یار میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کو تھوڑا سا پڑھوں، گرمی ہے، کیا کریں یار، کنکلوڈ کر لیں کلاس کو آج؟ نہیں آپ ایک کام کرتے ہیں، یہ اس کو نا ہم اگلے سیشن میں انشاءاللہ لے کے چلیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی انوالومنٹ بھی، میں کچھ چیزیں بلکہ ٹائم بھی کم ہے، یہ آپ لوگ پڑھ کے آئیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پھر زیادہ اچھا ہوگا، ہم لوگ آپس میں ڈسکشن کر سکیں گے. آج جو ہے نا میں کلاس کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ انٹروڈکٹری سیشن تھا. تو بیسکلی 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ابھی تک جو ہم نے پڑھی ہیں اس ٹاپک کی امپورٹنس اور نیسیسٹی کے حوالے سے. پہلی چیز ہم نے یہ ڈسکس کی ہے کہ جی اس ٹائم ہمارا جو دشمن ہے وہ آئیڈیولوجیکل وارفیئر، اس کو کہتے ہیں الغزو الفکری. آئیڈیولوجیکل وارفیئر کا ہم سب شکار ہیں اور ہم میں سے کوئی بندہ اس سے بچا نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ جس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، اور اگین میں نے آپ کو بتایا جس طریقے سے موبائل فون کے تھرو آئیڈیاز کو پھیلایا جا رہا ہے. نیٹ فلکس جو ہے سبحان اللہ، بچوں کے کارٹونس، پچھلے دنوں میں نے دیکھا وہ میری بیگم نے بچوں کے لیے نا کارٹونس، یوٹیوب ہم نہیں چلاتے گھر میں، تو بچوں کے لیے خود کارٹونس نا وہ ڈاؤن لوڈ کرتی ہے. تو ڈاؤن لوڈ کر کے جو اسپیسیفک اس کو لگتا ہے کہ چھوٹے موٹے صحیح ہو جائیں گے، مطلب تھوڑے بہت ٹھیک ہوں گے، وہ لگا دیتی ہے. تو اب وہ میں نے کیا دیکھا کہ وہ کارٹونس تھے، مجھے یاد نہیں ہے وہ ایگزیکٹلی وہ کیا نام ہے، تو وہ نیٹ فلکس سے اس نے ڈاؤن لوڈ کیے، نیٹ فلکس کے کارٹونس تھے، نیٹ فلکس سے تو نہیں، نیٹ فلکس کے ڈاؤن لوڈ تھے اس میں. تو وہ جو کیریکٹرس تھے نا اس کے اندر ٹرانس کیریکٹرس تھے. اب یعنی 4-5 کیریکٹر ہیں، اس میں ایک کیریکٹر ٹرانس تھا. اچھا وہ اس کا جو رول تھا وہ ٹرانس کیریکٹر کا کوئی پرومیننٹ نہیں ہے اس مووی کے اندر، کارٹون مووی کے اندر. اور وہ دکھا رہے ہیں بار بار ہر جگہ جو ہے نا رینبوز، یعنی بچوں نے رینبوز کے وہ پہنے ہوئے ہیں، کیا نام ہے، شرٹس پہنی ہوئی ہیں اور وہ ساری. اب
ٹرانس کیریکٹر بھی ہے, وہ بھی بڑا یعنی ایک 2-3 دفعہ دکھاتے ہیں, وہ ایک ڈانسر ہوتا ہے ٹرانس کیریکٹر, 4 ڈانسر ہوتے ہیں اس میں وہ ایک ہوتا ہے. تو مطلب وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, اب وہ بچہ دیکھ رہا ہے نا, بچے کو کیا پتا اس چیز کا, یعنی ایون بڑوں کو نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے. وہ سمجھیں گے کہ بچے یہ رینبو سے کیا مسئلہ ہے, جس کے پاس موبائل فون ہے ان کو پتا ہے کہ رینبو کا کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے پہلی چیز ہم نے یہ ڈسکس کی. دوسری چیز ہم نے کیا ڈسکس کی تھی کہ آئیڈیاز جو ہے نا وہ خطرناک ہیں, وہ جو ہے نا اتنے آرام سے ان شبہات سے لڑا نہیں جا سکتا, بڑا مشکل ہوتا ہے, انسان اللہ معاف کرے الحاد تک پہنچ جاتا ہے. اور تیسری چیز ہم نے یہ کہی تھی کہ بمبارڈمنٹ آف آئیڈیاز کی وجہ سے ٹروتھ کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو گیا. یعنی ابھی ہم کیا کر رہے ہیں, مجبور ہو گیا نا ایک بندہ, وہ پلورلسٹ ہو گیا یا پھر وہ سبجیکٹیوسٹ یعنی ریلیٹیوسٹ ہو گیا. تو ٹو مینی آئیڈیاز آر ہیئر. اب ہمارے پاس بھی بہت سی آپشنز موجود ہیں. اب ہم نے اپنے آپ کو کس طریقے سے صحیح راہ پر گامزن کرنا ہے اور کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بچا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ تینوں چیزیں پوائنٹس تھے اتنے کہ آپ کو تھوڑی بہت اس کے بارے میں سمجھ آ گئی. ہماری جو آپ کے سامنے جو ہے نا کچھ چیزیں آپ کے ساتھ پریلیمنری نوٹس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہماری کلاس کی موڈیلٹیز کے حوالے سے کچھ ڈسکشن ہے انشاءاللہ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوگی ہم پیپر فری انوائرمنٹ جو ہے نا اس کو لے کے آئیں. تو ویسے تو میں نے آج آپ کو پیپر اس لیے دے دیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ لوگ شاید اپنی ڈیوائسز لیپ ٹاپس کمپیوٹرز نہیں لے کے آئیں گے. اگر لا سکیں تو زیادہ اچھی بات ہے. تو آئی وڈ پریفر ارج کہ اگر آپ لوگوں کے پاس اپنے ٹیبلیٹس ہیں یا لیپ ٹاپس ہیں انشاءاللہ تو وہ زیادہ ایزی ہوگا آپ کے لیے. اس سے یہ ہوگا کہ بہت سی چیزیں جو ہیں ہم اس طرح ڈسکس کریں گے وہ ہم کمپیوٹر کے ساتھ کر لیں گے بجائے یہ کہ ہم اس کا پرنٹ نکالیں. تو باقی لیکن اگر آپ لوگ نہیں آنا چاہیں, آپ کہیں جی ہمیں اس میں زیادہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم انشاءاللہ وہ بھی پرووائڈ کر دیں گے آپ کو. تو کوشش کریں کہ ہم پیپر فری لرننگ انوائرمنٹ کی طرف جائیں. نمبر 2 یہ ہے کہ سرٹن ویڈیو کلپس ول بی شون فرام موویز. اچھا میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو کلپ بھی دکھائی ہے اور ڈراماز بھی کچھ آگے بھی کچھ ڈراماز کی بھی کلپس آئیں گے ہمارے کورس کے اندر. تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کوئی بھائی یا بہن کے مغیرہ بھائی ہمیں کیا چیزیں دکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. مطلب میں پہلے سے آپ کو ڈسکلیمر دینا چاہ رہا ہوں, پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. مطلب آؤٹ آف نیسیسٹی صرف دکھاؤں گا, ٹھیک ہے نا, جسٹ ٹو میک اے پوائنٹ اینڈ ٹو پروو اے پوائنٹ انشاءاللہ. اور آئی نیور اور ول نیور انشاءاللہ ارج یو ٹو واچ اینی مووی اور کہ آپ کو اس چیزوں کے مطلب اس چیز کو آپ ذہن سے نکال لیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ایگزامپلز میں انکلوڈ ریفرنس ٹو انڈیویجولس, انسٹیٹیوشنز اینڈ بکس. کچھ کتابیں, کچھ انڈیویجولس, کچھ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بھی میں آپ کو ریفر کروں گا. اور اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہ نہیں ہوگا کہ میں وہ بندہ آپ کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہوں یا پھر میں اس سے انٹائرلی ایگری میں خود اس سے 100% ایگری کرتا ہوں ہر چیز کے حوالے سے. یہ ایون یوتھ میٹرز کا جو ادارہ ہے وہ ایگری کرتا ہے ہر ایک دفعہ, ٹھیک ہے. شیخ مثال کے طور پہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا جو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ لنک شیئر کروں گا اور ایک ٹرانسکرپشن آف لیکچر, وہ ایک پرسنالٹی ہیں جو کنٹروورشل تھوڑی سی ہیں, ان کا میں لیکچر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور اگین ان کا نام ہے شیخ انور العولقی رحمہ اللہ, ٹھیک ہے نا. تو ان کا ایک لیکچر ہے جو مطلب ان کو اساسینیٹ کر دیا گیا تھا اس میں یمن میں ان کو اساسینیٹ کیا تھا امریکہ نے, یو ایس میں ڈرون اٹیک سے. تو القاعدہ کے ساتھ ان کے تعلقات تھے, بہرحال تھوڑے سے کنٹروورشل بھی ہیں. تو میں میں آپ کو صرف ایک جو لیکچر آپ کو دینا چاہ رہا ہوں اس کے اندر انہوں نے بیسکلی انالیسس, یہ جو میں نے آپ کے سامنے رینڈ کارپوریشن رپورٹ کا انالیسس ہے یہ انہوں نے بڑا, یہ پورا لیکچر ہے ان کا سر, میں آپ کو اب دیکھیے بہت پہلے لیکچر میں نے ان کا سنا تھا تو مجھے بڑی اچھی ان کی نظر تھی ان چیزوں کے اوپر. تو اگین آئی ایم ناٹ ریکمینڈنگ کہ کل کو آپ کہیں کہ مغیرہ بھائی جو ہے وہ القاعدہ کے لوگوں کو ریکمینڈ کر رہے تھے ہمیں اور پتہ نہیں تو معذرت کے ساتھ. اسی طریقے سے کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے, بڑے بڑے اسکالرز بھی آئیں گے جن کو ہم تھوڑا سا کرٹیک کریں گے اگین ان کے ایک اوپینین کو, اور ناٹ نیسسریلی کہ ہم ان کو ہائیلی یعنی پورا ان کو ہم کنٹروورشل بنا رہے ہیں. کہ ہمارا کام یہاں پہ یہ دیکھیں, یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو چیلنج کرنا پڑے گا, اپنے تھاٹس کو اور اپنے تھوڑا سا آئیڈیاز کو. اور آپ انشاءاللہ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, آپ بالکل کہہ سکتے ہیں مغیرہ بھائی ہم آپ کے اس پوائنٹ سے ایگری نہیں کرتے اور یہ وہ. تو ہمارے ادارہ اور میں ذاتی طور پہ اگر میں کوئی بک یا کوئی کتاب ریکمینڈ کر رہا ہوں تو ڈزنٹ مین کہ میں اب آپ کو مطلب اب ایتھیزم کے خلاف بہت سے کرسچنس نے اچھی کتابیں لکھی ہیں. اب آپ کوئی بندہ سمجھے مغیرہ بھائی کرسچینٹی کو پروموٹ کریں تو غلط بات ہے نا, ہمارے یہاں لوگ یہ کام کرتے ہیں. تو اسی لیے نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے آڈیو اینڈ ویڈیو ریکارڈنگ از ناٹ. اس کی وجہ یہی ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا نا کہ آپ میری سے ریکارڈنگ کر لیں اور کل کو پتہ چلے کہ مغیرہ بھائی جو ہے نا اس کی ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ نے کلپ نکالا ہو. اور ابھی یہ کوئی میں مووی وی فار وینڈیٹا کی میں مووی کا کوئی کلپ بنا کے دکھا دے جی یہ دیکھیں جی یہ ڈاؤٹس کی کلاس ہے تو یہ ہم فلم لگا رہے ہیں مغیرہ بھائی, کسی کو کیا پتا کہ میں کس لیے بتا رہا ہوں. تو اس طرح کی چیزوں سے نا اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ آڈیو ویڈیوز سے اوائڈ کریں انشاءاللہ. اگر آپ کو آڈیو ویڈیو چاہیے ہوگی تو مثلا آپ نوٹس بنائیں,
اور العلم فی الصدور لا فی السطور. شیخ تو علم وہ ہوتا ہے جو سینوں میں محفوظ ہوتا ہے, تو آپ کو جو سینوں میں محفوظ ہو گیا تو انشاءاللہ وہ علم ہے. تو کوشش کریں کہ آڈیوز اینڈ ویڈیوز جو ہے نا ریکارڈنگ, وہ ماشاءاللہ ادارہ ہے, آپ ان سے لے لیں. فرید بھائی اگر یہ دینا چاہیں تو آپ ان سے لے لیجیے گا. اچھا جی آگے چلتے ہیں جی. کلاس پارٹیسپیشن از ہائیلی انکریج اینڈ ول بی اپریشیٹڈ ان نمبر آف ویز. انشاءاللہ اگر آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے مجھے اچھا لگے گا, مجھے بھی خوشی ہوگی. ظاہر ہے میں ایک فلیٹ فیسز کو ذرا بولوں گا ان کے سامنے تو مجھے بھی تھوڑا سا ہوگا یار میں پتہ نہیں ڈس سروس نہ کر رہا ہوں اپنی اس کام کو, لیکن آپ لوگ کریں اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی جو زیادہ آپ میں سے پارٹیسپیٹ کریں گے ان کو گفٹس بھی دیے جائیں. اور میں عام طور پہ کتابوں کے گفٹس دیتا ہوں, تو انشاءاللہ اگر کوئی اچھا تو اگر آپ کو اچھی کتاب چاہیے انشاءاللہ تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کریں. باقی چاکلیٹس تو ملتی رہیں گی انشاءاللہ, وہ تو ہوتی رہتی ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں جی. اٹینڈنس ول بی مارکڈ. اٹینڈنس میرا خیال ہے آپ لوگ مارک کر لیجیے. اور اس طریقے سے منتھلی کوئزز ہم انشاءاللہ لیں گے. تو ہمارے پاس ہر منتھ کا ایک, میں روزانہ نہیں لینا چاہ رہا, وہ ظاہر ہے میرے لیے مصیبت ہوگی بنانا تو میں نہیں ہے. تو آپ میں سے کوئی والنٹیئر کر دے تو انشاءاللہ منتھلی بھی لے لیں گے. بہنوں میں سے کسی سے کہہ دیں گے کہ والنٹیئر کریں انشاءاللہ کوئز بنا دیا کریں, تو منتھلی کوئز ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور کوئز اس لیے ہوگا کہ صرف آپ کو, تاکہ آپ تھوڑا سا چیزوں کو پڑھیں. ایلیجیبلٹی آف سرٹیفکیشن, ہاں ہم سرٹیفکیٹ کورس دینا رکھا ہے تو ہم اس میں کوشش کریں گے کہ 80% اٹینڈنس آپ لوگ مینٹین کریں انشاءاللہ. اور پاسنگ آل کوئزز جو ہے نا یہ نیسسری, یہ 2 چیزیں جس کی وجہ سے رہی. اچھا لرننگ میتھڈالوجی میں کیا کیا چیزوں سے ہم گو تھرو کریں گے. ایک انٹریکٹیو لیکچر ہوگا, ظاہر ہے جس طرح میں انٹریکٹیو کا مطلب ہے کہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا ماشاءاللہ انوالو ہوں اس میں. کلاس روم ڈسکشن ہوگی ہماری دوسری, جس میں ہم ریسرچ پیپرس کو, کیس اسٹڈیز, ایکسرپٹس فرام ڈفرنٹ بکس, جیسے آج کی ایک کتاب کا میں نے ایکسرپٹ آپ کے سامنے رکھا ہے, 2 چیپٹرس. ریسرچ پیپرز بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک ریسرچ پیپر بھی میں نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے, وہ بھی ہم مل کے اسٹڈی کریں گے. آپ کو ہوم ورک بھی ملے گا اس کا انشاءاللہ, پڑھ کے آئیے گا جب اس کا ٹائم آئے گا. جلدی نہیں ہے, ٹینشن نہ لیں, زیادہ اوور لوڈیڈ نہیں ہوں گے آپ. کیس اسٹڈیز ہے انشاءاللہ, وہ بھی ہم مل کے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ہوم اسائنمنٹ کے اندر کچھ ریڈنگ مٹیریل ہوگا, کچھ آڈیو ویڈیو لیکچرز ہوں گے, وہ آپ دیکھ لیجیے گا ہفتے کے اندر. میرا خیال ہے اتنا تو آپ انشاءاللہ کر لیں گے. پھر کوئزز ہوں گے. ہمارا جو ہے وہ پورا کورس جو ہے وہ 3 بیسکلی سیکشنز پہ ڈیوائیڈڈ ہے. پہلے جو ہے وہ بیسکلی اسپریچول کارڈیولوجی کے ساتھ, جس کا تعلق دل کے معاملات کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ ڈاؤٹس کا تعلق دلوں کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہمارا اگلا لیکچر ہوگا جس میں ہم ڈیٹیل میں اس کو ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ اس پہ, کہ دل کیا اصلاح ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے آپ کے لیے. یہ مطلب یہ سارے سوالات ہیں نا ہمارے لیے کہ بھائی اتنی انٹرپریٹیشنز ہیں, ہم کس انٹرپریٹیشن آف اسلام کو قبول کریں. تو وہ دل کی اصلاح ہو جائے گی تو یہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. دوسری چیز کیا ہے, ڈاؤٹس. دوسرا اس کے اندر ہم 3 چیزیں کور کریں گے. نیچر آف ڈاؤٹس کو کور کریں گے کہ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی اے ڈاؤٹ, اور پھر اس کا کورسپونڈنگ بیہیویئر کیا ہونا چاہیے ہمارا. پھر اس کے ساتھ پریکاشنری میجرز بیفور دے آر ٹیکن اپ اینڈ کیور فار دا وکٹمس. یہ 2-3. اور سیکشن 3 میں ہم کچھ پرنسپلز ڈسکس کریں گے. کنسیپچول فریم ورک فار ڈیلنگ ود ڈاؤٹس ان قرآن, حدیث, اسلامک لا اینڈ اسلامک ہسٹری. یعنی میں کچھ آپ کو ایسے اصول بتا دوں گا, پرنسپلز کے, اگر وہ آپ اصول سمجھ لینا تو قرآن, حدیث, فقہ اور اسی طریقے سے اسلامک ہسٹری کے حوالے سے بڑے بڑے مسئلوں کو آپ خود ہی ریزالو کر رہے ہیں انشاءاللہ. کچھ ایسے اصول ہیں فنڈامنٹل, ہمارے پرنسپلز ہیں جو ہمارے علماء نے قواعد اور ضوابط بیان کیے ہیں, تو وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. تو اس سے یہ ہوگا. تو یہ 3 سیکشنز ہوں گے ہمارے. تو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پہلے سیکشن کو آغاز کریں گے, اور پھر آہستہ آہستہ, اور پھر انشاءاللہ ہمارے ٹائم لگے گا. اور میں اس کو ویسے میرا یہ کورس ہوتا ہے 12 گھنٹوں کا کورس ہے, 12 گھنٹے کا کورس ہوتا ہے. تو اس میں 4-4 گھنٹوں کے 4 سیشنز ہوتے ہیں, بلکہ 3 سیشنز ہوتے ہیں 4-4 گھنٹوں کے. تو اس سے بھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے. تو لیکن میں اس کے اندر نا زیادہ, اور وہ میں نے پریزنٹیشن ایک بنائی ہوئی ہے, وہ میں یہاں پہ ریلیکس ہو کے چلنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ آپ کو بھی جلدی نہیں ہے. کسی کو ہے جلدی بھائیوں بہنوں؟ نہیں, جلدی نہیں ہے انشاءاللہ. آپ لوگوں نے جلدی نہیں کرنی. تو یہ جیسے مثال کے طور پہ یہ جو چیزیں ہیں نا, جیسے میں نے آپ کو یہ میں نے مطلب اس پریزنٹیشن میں صرف سلائڈز ہوتی ہیں اور ہم ڈسکس کرتے ہیں, تھوڑا بہت ڈسکشن ہوتا ہے, 1-2 کیس اسٹڈیز ہوتی ہیں, بس دیٹس اٹ. تو انشاءاللہ اس کو ہم ذرا ریلیکس ہو کے کریں گے, اور میں چاہ رہا ہوں آپ اس کو انٹرنلائز کریں, اس میں پڑھیں, کنٹینٹ پڑھیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ. تو کوئی 3-4 منتھس آپ اگر اس کو ڈیڈیکیٹ کریں گے تو انشاءاللہ وی ول انجوائے ورک ٹوگیدر انشاءاللہ. میں آپ کے ساتھ پھر گروپ میں بھی, میں نے آپ میں سے گروپ میں چیزیں شیئر کرتا رہتا ہوں. مطلب آپ پڑھا کریں اس کو انشاءاللہ, جو آپ سے ریلیونٹ ہے اس کو لے لیا, نہ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. آخر میں 3 کتابیں ہیں جی. یہ 3 کتابیں تو کم از کم ساروں نے پڑھنی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ یہ 3 کتابیں, یہ تینوں انگلش میں, یہ 3 کتابیں ہیں. یہ پورا کورس بیسکلی فنڈامنٹلی ان 3 کتابوں کے اوپر بیس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ کتاب پوری مکمل کریں تو آپ کی کیا ہو,
سیکشن 1 جو ہے وہ بیسکلی درمیان والی کتاب جو اغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان، یہ ابن قیم رحمہ اللہ کی بڑی مشہور کتاب ہے. اس کے یہ انیشیل 13 چیپٹرز ہیں جو بیسکلی دل کے امراض کے اوپر ہے، دلوں کے امراض کے اوپر ہے. بہت اچھی کتاب ہے جی بھائیوں اور بہنوں. آپ لوگوں انشاءاللہ اس کی انگلش ٹرانسلیشن موجود ہے، میں نے PDF گروپ میں شیئر کیا، دوبارہ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. آپ میں سے جو بھائی چاہتا ہے نا اور جو بہنیں چاہتی ہیں کہ اگر آپ کو اس کی ہارڈ کاپی مل جائے، ان کو چاہیے نا یہ تینوں کتابیں ہارڈ کاپی میں، تو ہم ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے نمبر آف انڈیویجولس چاہیے نا. ووٹنگ میں ڈال دیں گے چلے گروپ میں، ٹھیک ہے. آپ میں سے جتنے چاہیے ہوں گے وہ آپ کے لیے لے آئیں گے. یہ 3 کتابیں انشاءاللہ پڑھیں. تو پہلی کتاب جو ہمارا سیکشن ہے، سیکشن 1، وہ ہماری درمیان والی کتاب ہے جو ٹریپس آف شیطان اور دل کے امراض ہیں اس کے حوالے سے. دوسری جو ہے تو آپ اس کو ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ، تاکہ ہم جب پہلے سیکشن مکمل کریں گے تب تک مہینے 2 مہینے لگیں گے، تو اس کے اندر آپ انشاءاللہ یہ مہینہ لگے گا، آپ اس کے اندر 1 مہینے میں کتاب پڑھ لیں انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. چلیں جی، دوسری جو 2 کتابیں ہیں نا، ریفیوٹیشنز اینڈ مسکنسیپشنز اینڈ ریفیوٹیشن، اور اس طریقے سے نو ڈاؤٹ. یہ 2 کتابیں، یہ نو ڈاؤٹ تو چھوٹی سی کتاب ہے، رسالہ ہے اتنا سا 60-70 صفحوں کا ہے. جو ریفیوٹیشنز اینڈ مسکنسیپشن ہے یہ تھوڑی سی کتاب ہے، نارمل کتاب ہے. تو یہ 2 کتابیں جو اگلا جو ڈاؤٹس کے اوپر جو سیکشن ہے نا ہمارا، پرائمرلی وہ ان 2 کتابوں پر بیس کرتا ہے. ویسے تو عربی کتابوں سے بھی میں نے بہت زیادہ کانٹینٹ کیا، لیکن میں نے بیسکلی آپ کے لیے یہ والی کتابیں اس لیے رکھی ہے تاکہ آپ لوگ اس کو انشاءاللہ پڑھ سکیں. تو باقی انشاءاللہ جو لاسٹ سیکشن ہے ہمارا پرنسپلس کا، وہ کتابوں سے نہیں ہے، وہ میرا اپنا یعنی اپنی میں نے اس میں سے مٹیریل اکٹھا کیا ہے. تو ود دیٹ انشاءاللہ آپ میں سے کسی بھائی کسی بہن نے کوئی بات کہنی ہو تو کچھ انشاءاللہ.